آپ کو ہدایت دے اور توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ ایام واپس لوٹائے جن ایام میں عوام لاکھوں کی تعداد میں آپ کو سننے کے لیے آئے۔ نبی پاک علیہ السلام کا ہے ابھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، آپ کو دیکھ کر ہی بھائی بات بتائیے حضور کا اسوہ کیا تھا؟ نہیں وہ بات نہیں ہے، آپ بولنا چاہتے ہیں۔ اس وقت کرناٹک میں جو حالات ہوئی ہے، اب اس وقت کرناٹک کے حالات یہ زیادہ خطرناک ہے، یہ فلسطین میں حالات ہیں وہ زیادہ خطرناک ہے، یہ برما میں حالات ہیں وہ آپ کی طرف سے لوگوں کو برات میں ٹھیک ہے۔ ہمارے تو اتنے بیانات آ چکے، ابھی 3-4 تو اس کے بعد ہو چکے ہیں، بالکل 3-4 تو اس کے بعد ہو چکے، اور باقی سینکڑوں تقریریں پڑی ہوئی اور تحریریں ہیں۔ ایک شخص کو دنیا جانتی ہے اور یہاں کا بچہ جانتا ہے، کیسے کسی کو یہ امکان ہوا کہ وہ فتنہ پیدا کرے، وہ بات کو بگاڑے؟ میرے 2 چہرے ہو گئے، اس کا مطلب یہ نفاق ہے۔ جمہور اور جو ہے نا الحمدللہ وہ باتیں کرتے تھے تو دنیا آپ کو الحمدللہ اس چہرے سے دیکھتی تھی، لیکن کل کیا ہوا؟ اس چہرے سے دیکھا تھا حضرت علی کو بعد میں لوگوں نے۔ حضرت ایک سیکنڈ نہیں ایک سیکنڈ نہیں، حضرت علی سے لڑائی کیوں لڑی گئی؟ آپ سنتے نہیں، مسئلہ یہ ہے اب کل جو 18 منٹ کی جو کلپ آئی تھی اس میں جو انتشار پیدا ہوا ہے، انتشار پیدا ہوا، پھر صحابہ کے بارے میں اپنے حضرت حذیفہ کا نام لے کر خط کے بارے میں جو ذکر کیا ہے، خط کے بارے میں جی حضور کی حدیث نہیں بیان کریں گے؟ حضرت اس میں صحابہ کو منافق کہاں کہا گیا ہے؟ یہ بات میں سب چلیے بیٹھ کا بھی جی حضرت اس کا مطلب دیکھیے حضرت میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں میں حدیثیں ہیں، حدیثیں صحیح ہیں۔ اللہ نے کہا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کہ صحابہ نبی غلط کہہ رہے تھے، حضرت دیکھیے نبی غلط کہہ رہے تھے، اللہ کا بڑا درجہ، پھر اللہ کے نبی کا، ارے نبی غلط کہہ رہے تھے، حضرت اللہ کا بڑا درجہ، پھر نبی کا درجہ، نبی غلط کہہ رہے تھے، حضرت اللہ کے نبی نے صحابہ کو منافق نہیں کہا ہے۔ میرے خلاف بولو جا کر، حضرت بیٹھیے، آپ رائے خلاف اختیار میرے خلاف بولو، میرے خلاف بولو جا کر۔ آپ بیٹھیے حضرت، ایک سیکنڈ کل کی جو بات ہے، اب حضرت آپ غصہ کر رہے ہیں، ہم آپ سے سوال کر رہے ہیں، سوال نہ کیجئے، یہ پڑھ لیجئے گا بس۔ حضرت یہ آپ کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، حدیث حضور کی حدیثیں ہیں۔ حضرت میں سر آنکھوں پر لگاتا ہوں، لیکن آپ کا جو حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تعلق سے جو باتیں ہیں، مولانا ایک سیکنڈ۔ وعلیکم ناظرین، دیکھا آپ نے سلمان ندوی صاحب کس طرح غصے میں آ رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ کیا نبی غلط کہہ رہے تھے، کیا نبی غلط کہہ رہے تھے؟ تو یہی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نعوذ باللہ غلط کہہ رہے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں؟ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وکلا وعد اللہ الحسنى، اور اسی طرح وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ کیا یہ آیتیں صحابہ کرام کی عظمت اور ان کی فضیلت کو بیان نہیں کر رہے ہیں مولانا؟ اور جہاں تک آپ کا یہ کہنا کہ کیا نبی غلط کہہ رہے تھے، جی بے شک نبی غلط نہیں کہہ رہے تھے، لیکن آپ نے ان احادیث صحیحہ کا مطلب اپنی طرف سے بیان کر کے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ احادیث صحیحہ کو لے کر صحابہ کرام پہ منفی تبصرہ کرنا ہی تو آج کا اصل فتنہ ہے مولانا۔ ہم قرآنی آیات اور احادیث شریفہ کی تشریح آپ سے نہیں لیں گے، ہم صحابہ کرام سے لیں گے۔ مزاروں پر چادر چڑھانا کون سی حدیث سے ثابت ہے؟ صحابہ کرام پہ منفی تبصرہ کرنا کس حدیث میں لکھا ہے؟ آپ کی گمراہی اب مزید نہیں چلے گی، آپ کی شہرت کوئی شرعی حجت نہیں ہے کہ آپ جو دل میں آیا کہتے چلیں اور ہم مانتے چلیں۔ میں آپ کے حق میں بس یہی دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کو ہدایت دے اور توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ ایام واپس لوٹائے جن ایام میں عوام لاکھوں کی تعداد میں آپ کو سننے کے لیے آیا کرتے تھے۔ یہاں میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔